انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی دن اور رات کی ساعتیں، سعادتیں، عظمتیں، رفعتیں اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی مصیبت اور آزمائش کے رمضان کے مہینے میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو دن کے روزے، رات کے قیام کے اندر قرآن مجید کو سننا اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے رمضان المبارک کی عبادتیں ہم سب کو عطا فرمائی اور نصیب فرمائی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہم سب کو پورا مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہم کو دین اسلام جیسا مقدس، محترم، معزز اور عظیم الشان دین عطا فرمایا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے صراط مستقیم جیسا راستہ عطا فرمایا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے حبیب کبریا، حبیب خدا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، امام الازکیاء، امام الاصفیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، امام الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جیسی عظیم نعمت نبوت کی شکل میں، نبوت کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے ہمیں محفوظ رکھا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں گائے کے سامنے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا۔ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں پتھروں کے سامنے سر ٹکانے سے محفوظ رکھا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں آگ کی پوجا سے محفوظ رکھا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشیدہ بتوں کے سامنے جبین نیاز کو جھکانے سے محفوظ رکھا۔ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں مندر میں گھنٹی بجانے سے محفوظ رکھا۔ شکر ہے اس رب کا جس نے کلیسا میں گٹار اور ڈھول کے تھاپ کے اوپر عبادت کرنے سے محفوظ رکھا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اپنے بچوں کو ذبح کرنے سے محفوظ رکھا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ذبح کرنے سے محفوظ رکھا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں سورج، چاند، ستارے، سیاروں کی عبادت سے محفوظ رکھا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اور شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں خنزیر کھانے سے محفوظ رکھا، ہمیں شراب نوشی سے دور رکھا، حرام کاری سے دور رکھا، بدکاری سے دور رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے اعمال سے ہمیں دور رکھا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایک پاکیزہ دین عطا فرمایا، پاکیزہ نبی عطا فرمایا، پاکیزہ کتاب عطا فرمائی، پاکیزہ راستہ عطا فرمایا، اور پاکیزہ اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ جتنا بھی اس رب کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ عید ایک شکرانہ، عید ایک خوشی کا دن، عید رب العزت کے سامنے اظہار تشکر ہے۔ کیا ہے؟ اظہار تشکر ہے کہ مولا کریم ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ دی تو نے خوشی ہے، لیکن ہم نے اس خوشی سے پہلے کھیل تماشا نہیں کیا، رقص اور سرور کی محفلیں نہیں
اس کے بعد عید کی تیاریوں میں لگ گئے، اب تجھے منائیں گے، تیرے سامنے حاضر ہوں گے، رمضان کے پورے مہینے کی عیدی جو ہے وہ وصول کریں گے، اعمال کی صورت میں، مال کی صورت میں نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے اعزاء اقارب سے ملیں گے، ان سے ملنے سے پہلے ہم تجھ سے مل رہے ہیں، اس لیے کہ تو نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ عید کیا ہے؟ خوشی ہے، اور خوشی وہ ہوتی ہے جس کو اس طریقے پر منایا جائے جس طریقے پر حبیب نے منانے کا کہا ہے۔ نہ ہجر اچھا ہے، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اس رب العزت نے جس حال میں رکھا ہے، وہ حبیب جو راستہ دے کر گیا، وہ راستہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا نے عید کی سنتیں بیان فرمائی، میرے آقا نے عیدگاہ آنے کا طریقہ بیان فرمایا، میرے آقا نے عید کی خوشیوں کو بانٹنے کا طریقہ بتایا۔ غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، خوشی بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دین اور اس دین کے ماننے والے لاوارث نہیں ہیں۔ ہمیں ہر موقع کی، چاہے وہ دن کا عمل ہو یا رات کا عمل ہو، سفر کا ہو یا حضر کا ہو، مصیبت کے وقت کا عمل ہو یا آسائش کا ہو، ہر موقع پر ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عید کی خوشیاں یہ ہیں کہ ہم اپنے جتنے بھی گلے شکوے ہیں اسے ختم کریں، دکھ درد ہے اسے بانٹنا شروع کریں، چھوٹی خوشیاں ہیں انہیں بانٹنا شروع کر دیں، تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنے اندر سے، اپنے دل کے برتن کو بغض سے، حسد سے، کینہ سے، عداوت سے، نفرت سے، جلن سے، ان تمام کدورتوں سے، یہ تمام کی تمام ناپاکیاں ہیں، گندگیاں ہیں، جو دل کا جو پیالہ ہے، برتن ہے، اس کو گندا کیے ہوئے ہیں، اسے پاک کرنے کے بعد اللہ کی معرفت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اسے کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے، اسے صاف کرنا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ کا شکریہ ادا کر کے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں کہ جن کی خوشی تو ہے لیکن ان کی خوشی کا ان کی شریعت میں کوئی سند نہیں ہے۔ اب ہولی کی کیا سند ہے؟ کرسمس کی کیا سند ہے؟ بیساکھی کی کیا سند ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی کیا سند ہے؟ یہ جتنے بھی دنیا کے اندر ڈے ہیں ان کی کیا سند ہے ان کے پاس؟ بس ایک آدمی نے شروع کر دیا، کسی نبی ولی تک سند، کوئی لچا لفنگا کوئی کام شروع کر دے، اس کو بعد میں اس کو ڈے بنا دیا۔ لیکن عید چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر وہ خوبصورت چیز دی جو سب سے زیادہ خوبصورت اس کے خزانے میں تھی، جو سب سے اعلیٰ تھی۔ پھر ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانے میں عید سے بڑی کوئی خوشی نہیں تھی جو اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ کیا خیال؟ ہمارے نبی سے زیادہ قیمتی رب کے خزانے میں کوئی اور شے نہیں تھی۔ ہر وہ چیز جو اس کے خزانے میں قیمتی تھی وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور پھر بھی ناشکریہ کرے، پھر بھی عید کی نماز کے لیے لیٹ ہو جائے، اور اتنا لیٹ ہو جائے کہ نماز ہی نہ پڑھ سکے۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ ہم جتنا مرضی سستی کا اظہار کر لیں، جتنا مرضی دین سے بھاگنے کی کوشش کریں، اللہ کی قسم اسرائیل علیہ السلام ہمیں اللہ کے سامنے لے جا کر ہی چھوڑیں گے۔ لے جائیں گے کہ نہیں؟ موت لے جائے گی کہ نہیں؟ زندگی بے وفا ہے، ساتھ چھوڑ دیتی ہے، موت محبوبہ ہے جو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ تو خوشیوں کو خوشیوں کے طور پر لیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے، دل بڑا کرتے ہوئے، ضرب بڑا کرتے ہوئے، اپنے اعزاء اقارب سے یہ موقع ہوتا ہے، اس سے اللہ کا حبیب بھی خوش ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عید عود سے ہے، مانا لوٹ کر آنا۔ ہر سال عید لوٹ کر آتی ہے،
لیکن منانے والے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے اگر ایک بار چلے جائیں۔ پھر کیوں نہ ہم اپنی عید کو عید کے طور پر ہی لیں، کیوں نہ عید کو عید ہی بنائیں، اسے وعید نہ بنائیں اور پھر وعید شدید نہ بنائیں۔ جتنا اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ کچھ احکام میرے نبی نے بیان فرمائے کہ عیدگاہ میں آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، آتے ہوئے اور راستے سے، جاتے ہوئے اور راستے سے تکبیرات کہتے ہوئے آؤ اور جاؤ۔ چھوٹی عید میں میٹھی چیز کھا کر آنا سنت ہے، بڑی عید میں واپس جا کر کھانا سنت ہے۔ ہمارے پاس تو تمام طریقے موجود ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، غم بانٹنے سے۔ تو آج خوشی بڑھانی چاہیے یا گھٹانی چاہیے؟ بھائی انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے خوشی جتنی زیادہ ہو اتنا ہی اسے مزہ آتا ہے۔ تو اب اس کو زیادہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے آس پاس، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اعزاء قارب رشتہ داروں میں دیکھیں کون ہمارے صدقات کا مستحق ہے، خیرات کا مستحق ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، کون ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، ان کے ساتھ اچھائی کریں۔ جب خود کھانے لگے اس سے پہلے دوسروں کے گھر بھیجیں، ان غربا کے گھر بھیجیں جو انتظار میں ہیں کہیں سے کوئی میٹھی چیز آئے، تاکہ ان کی خوشی بھی دوبالا ہو۔ اسلام صرف اپنے پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک مصیبت بن گئی ہمارے لیے۔ ہر مسلمان کا، ہر نوجوان کا، ہر طبقے کا آدمی کا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہوا، کماؤں گے نہیں کھاؤں گے کتوں، بس کمانے کی فکر ہے، صبح ہو یا شام۔ 2 بجے تک دکانیں کھلی، ان کی کیا عید ہوگی؟ عید کا دن اللہ نے خوشی کے لیے پیدا کیا، بنایا ہے، اب اس دن میں وہ سوئے ہوئے، کیا اللہ کا شکریہ ادا کریں؟ وہ نماز بھی پڑھیں گے تو کیا نماز ہو؟ فطرت کو بدل دیا دنیا کی خاطر، اللہ کے لیے خود کو نہیں بدلا۔ جب بھی انسانیت فطرت سے ہٹی یا نقصان اٹھایا ہے، جو قومیں فطرت سے ہٹ کر زندگی گزارتی ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی، یاد رکھنا۔ جتنا مرضی اوور ٹائم لگا لے، فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ بولے۔ اور دن کو روزی تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، کام کے لیے بنایا ہے۔ دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے، لیکن یہاں نظام الٹ، رات کام کے لیے، دن آرام کے لیے۔ ایسے آرام نہیں ملے گا۔ تو ہم خوشیوں کو خوشیوں کے طور پر لیں، فطرت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث کیوں نہیں ہماری سمجھ میں آتی کہ میرے آقا نے فرمایا ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی دی جائیں، وہ تمنا کرے گا ہائے کاش تیسری بھی ہو جاتی، میری ہیٹرک پوری ہو جاتی۔ پیٹ نہیں بھرے گا، جتنا مرضی کما لو، جتنے مرضی، بل گیٹ سے جا کر پوچھے پیٹ بھرا، وہ کہے گا نہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی معیشت میرے ہاتھ میں، پیسوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آقا نے فرمایا یہ مٹی سے بنا ہے، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی۔ اس لیے اپنی دنیا کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اپنی راحت خراب مت کریں، اپنے بچوں کے عید والا دن خراب مت کریں، اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کے لیے جو ملنے کا دن تھا وہ آپ تو سونے میں گزار رہے ہیں، اسے خراب مت کیجئے۔ خوشی کو خوشی کے طور پر لیں۔ اچھا، آج کے دن کوئی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، نبی بھی رکھنا چاہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ولی بھی رکھنا چاہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کتنا نیک اور پارسا کیوں نہیں ہے، اگر رکھنا چاہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتے کہ میرا بندہ خوشی منائے، پورا مہینہ اس نے میری تابعداری میں، فرما برداری میں، اطاعت میں
زندگی گزاری ہے، اوقات گزارے ہیں، اب میں رب چاہتا ہوں کہ یہ خوشی منائے اور روزہ نہ رکھے۔ رب چاہتا ہے خوشی منائے لیکن یہ سویا ہوا۔ اب بتائیں رب کی چاہت پوری ہوئی؟ بولے اللہ چاہتے ہیں یہ خوشی منائے لیکن یہ سویا ہوا خراٹے مار رہا ہے، آنکھیں اس کی سرخ ہے، رات بھر جاگتا رہا ہے، یہ خوشی منا رہا ہے؟ اللہ کی چاہت پوری کر رہا ہے؟ فطرت کے خلاف مت جائیں۔ اب یہ سویا ہوا ہے اور اس کے بچے پاپا کب اٹھے گا، ہمیں نانی کے پاس لے جائے گا، وہ انتظار میں، ایک انار 100 بیمار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو خوشی کو خوشی کے طور پر لینا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہم خوشی میں فائرنگ کر کے بندہ مار کر خوشی کو غم میں بدل دیتے ہیں۔ جنازہ پڑا ہے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، پیچھے بیٹھ کر گپے ہانک رہے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں غم کے موقع پر۔ نہ ہمیں خوشی منانے کا طریقہ، نہ غم منانے کا طریقہ۔ جب دین میں نہیں آئیں گے طریقہ نہیں آئے گا۔ خوشی کو خوشی کے طور پر لیں، غم کو غم کے طور پر لیں۔ ہم مسلمان ہیں، دل بیدار پیدا کریے خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، اقبال کہتا ہے۔ مسلمان بیدار مغز ہوتا ہے، مسلمان سست نہیں ہوتا، چست ہوتا ہے۔ مسلمان بھولا بالا ہوتا ہے لیکن دھوکہ نہ خود کھاتا ہے نہ دیتا ہے، اس کی چھٹی حص بھی بیدار رہتی ہے۔ ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اس دن میں ظاہر ہے وہ ساری چیزیں اب بتانے کا وقت نہیں ہے، تیار کر کے خوشبو لگا کر پہلے آنا مسجد کے اندر، یہ ساری چیزیں لوازمات میں سے ہیں۔ اور جب بندہ عید کی نماز پڑھ کر واپس جاتا ہے، بارگاہ الہی سے اعلان ہوتا ہے، میرے بندو میں آج تم سے اتنا خوش ہوں، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا ہر عمل رب کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر اقدام رب کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا غم بھی اللہ کی رضا کے لیے، خوشی بھی اللہ کی رضا کے لیے، عید بھی اللہ کی رضا کے لیے، قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا سجدہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، رکوع بھی اللہ کی رضا کے لیے، قیام بھی اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت بھی اللہ کی رضا کے لیے، عبادت بھی اللہ کی رضا کے لیے، ریاضت بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور سیاست بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور قیادت بھی اللہ کی رضا کے لیے، امارت بھی اللہ کی رضا کے لیے، خلافت بھی اللہ کی رضا کے لیے، قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور سجدہ کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، عید کی خوشی منانا بھی اللہ کی رضا کے لیے، عیدگاہ آنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہمدردیاں بانٹنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ خیرات فطرانہ زکوٰۃ یہ ساری عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے، واجبی عبادات ہوں نفلی عبادات ہوں یہ ساری کے ساری اللہ کے لیے، اور ہمارا مسجد میں آنا تیار ہو کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، یہ نہ ہو کہ بندے دیکھیں گے میں کہو جے کپڑے پائے نے ماشاءاللہ آج تو میں بڑا سونا لگ رہا، یہ نیت بالکل نہ ہو۔ جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اللہ اس کا ثواب بہت پہاڑ سے بڑھا کر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ عمل ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ نیت صاف، منزل آسان۔ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے، پورے سال میں جو لوگ نہیں ملتے، اب جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جو عید منانے آئے ہیں تو آج عیدگاہ میں اور جہاں جہاں عید ہوتی ہے ان لوگوں سے بھی ملیں گے جن سے پورے سال ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جمعے میں نماز میں ہر 5 وقت میں انسانوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے، دن دیکھے اللہ نے کیسے دیے، جمعے میں ہفتے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور عید میں سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ مسلمان آپس میں ملتے رہیں تاکہ ان کے دل آپس میں ملیں، منافرتیں ختم ہو، نفرتیں ختم ہو، قدورتیں ختم ہو۔ اب اللہ کے گھر میں آ کر نفرتوں کا اظہار کرنا اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ بھائی ایک اور بات یاد رکھیں، سیاست اپنی جگہ لیکن تعلقات کو خراب مت کیجیے۔
سیاست سوشل میڈیا تک محدود رکھیں اپنے رویوں کو، اپنے طریقوں کو. اور یاد رکھیں ایک بات، میں یہ بات کھل کر کہوں گا، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. سوشل میڈیا پر آپ بتائیں مجھے، کسی سیاستدان کی قبر میں آپ جائیں گے؟ بولیں. کوئی نہیں جائے گا. ان کی وجہ سے ایک تو ضرب بڑا رکھے، آپ کو قطعاً کوئی حق نہیں ہے کسی سیاستدان کی وجہ سے آپ کسی عالم دین کو یا کسی اپنے رشتہ دار عزیز کو گالیاں دیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ کسی اپنے لیڈر کے لیے دوسروں کی ماں بہن ایک کر دیں؟ مسلمان مرد و عورت پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور اگر الزام ثابت نہ کر سکا 80 کوڑے لگیں گے اسے. جو تہمت لگاتا ہے پاک دامن عورت پر، پاک دامن مرد پر، اگر الزام ثابت نہ کر سکا تو کتنے کوڑے؟ اور یہ 80 کوڑے شرابی کو لگتے ہیں. آپ اندازہ کریں. لہٰذا اس کو اپنی حد تک رکھیں، تعلقات خراب مت کریں، کسی کے لیے اپنی آخرت برباد مت کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ گالیاں دیتا ہے نہ فحش بکتا ہے. صرف عید کے موقع پر نہیں، عام دنوں کے اندر بھی. اتنی دوریاں پیدا ہو گئی جس کی حد نہیں ہے. یہ ایک فتنہ بن چکا ہے. اب اس سے اپنے آپ کو بہرحال محفوظ رکھنا ہے. تو عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس کو ہم خوشی کے طور پر لیں اور خوشی کے طور پر منائیں. برداشت کا مادہ پیدا کریں. میرے آقا نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت جو ہے پچھاڑنا شروع کر دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے. غصے کو کیا کرے؟ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جو غم کے سہنے، میرے نبی نے غم کو سہا، طائف سے پتھر کھائے، محبوب چچا خواجہ ابو طالب فوت ہوئے، اور محبوب بیوی خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد ان کی بھی وفات. اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال. اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی، غم کے بعد معراج کروائی. غم کے بعد، ہر قربانی کے بعد، ہر امتحان اور آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا مقام بلند فرماتے ہیں. تو ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا. بہت سارے واقعات میں سنانا نہیں چاہوں گا چونکہ خوشی کا دن ہے. میں خود کہہ رہا ہوں خوشی کے طور پر لینا چاہیے، تو غم والے واقعات میں آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھتا. اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اس سے بڑا سبق کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب جس نے نیزہ مارا، اور وہ عورت جس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، صرف اس پر بس نہیں، اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے کلیجے کو چبایا. اس سے بڑی سنگ دلی شاید تاریخ انسانی میں کوئی نہ ہو. ایک صنف نازک، مرد کرے الگ بات ہے، ایک عورت ہو کر، لیکن وہ بھی جب میرے آقا کے سامنے اسلام قبول کرنے کے لیے آتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھ محمد کو تیرا ایمان بھی قبول ہے، تیری توبہ قبول ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. ایک لیڈر کے لیے ہم گالیاں دیں، ایک لیڈر کے لیے اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اپنے بھائی کے مقابلے میں آ جائیں، چچا تایا کے مقابلے، رشتہ دار عزیز. کوئی سیاستدان آپ کا عزیز مر جائے تو جنازے میں نہیں آئے گا، جنازے میں یہی رشتہ دار آئے گا جسے تو گالیاں دے رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لہٰذا برداشت کا اظہار کیا جائے، سوشل میڈیا تک ہی محدود رکھا جائے، اور اپنے عام رویے اسی طرح یاری دوستی اور رشتہ داری کو برقرار رکھا جائے. اللہ ہمیں عید کے دن بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناراضگی والے اعمال سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.